عباس کے قدموں کی دھمک ہے، احمد تیرے جذبوں کی سر عرش تلک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، ارے جا بجلی میرے عباس کے لہجے کی گرج۔ یہ کچھ بکھرے بالکل اچھے لگ رہے ہیں، اگر کوئی رستے کی حالت میں تو اچھے لگیں گے۔ یہ جو میرے پیارے پیارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، بسم اللہ دو قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس پاک کا محل بن جائے۔ بسم اللہ آگے آ جائیں، بسم اللہ آباد رہے۔ دعائے ظاہر آفتاب امامت امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقات وامت متعہ فیہا طویلا یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہار عجل فرج عبدک وولیک والحجة القائم بأمرک فی خلقک وجعلنا فی ذلک الخیار صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد قبلہ آپ کے میرے جو تھے معصوم فرماتے ہیں کہ باجماعت ہو کے صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس علاقے والوں اگر اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی اضاء العلی والصلاة والسلام على سید العلی وعبد العلی وأم العلی وأخت العلی وبنات العلی وأبناء العلی وأصحاب العلی وشیعة العلی ولعنة اللہ علی أعداء العلی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اجازت ہے اپنی گفتگو کا بسم اللہ بسم اللہ۔ محترم سامعین اکرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی طویل خطاب نہیں کرنا، نہ ہی کوئی لمبی مجلس پڑھنے کا مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ میرا بھی اس فہرست میں نام لکھا جائے کہ جو فہرست عین اللہ کی نگاہوں سے گزر جائے۔ آپ کی بات سوچو سے پہلے اپنا پیغام دے کر آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے حسرت سے ہو جانا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ دیا ہوا ہر لفظ، ہر بات، ہر فکرہ پہلی فرصت میں وصول کیجئے، اور اگر میری بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کر جواب دیتے رہیے گا، تاکہ اولا مجھے احساس تنہائی نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میرا خطاب بیگانوں سے نہیں بلکہ علی کے دیوانوں سے۔ یہ جتنے بھی یہاں پہ حضرات تشریف فرما ہیں، اپنی مجلس کا آغاز ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن فرمان سنانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ذکر حیدر سننے کے لیے آؤ تو اپنے چہروں سے تھکاوٹ دور کر دیا کرو اور چہروں پہ مسکراہٹ لے آیا کرو۔
توجہ فرمانا. چھوٹے بھائی ہاتھ کھولو اور ذرا میری بات کو غور سے سنو. میں نے کہا کہ جب ذکر حیدر سننے کے لیے جاؤ تو تھکاوٹ کو دور کر دیا کرو, اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے آیا کرو. اس مسکراہٹ کا فائدہ کیا ہے؟ اب تحفہ دے دوں آپ کو مولا کا فرمان. پچھلے بھائی نے بھی جانا, آپ کل میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں, میں نے خود چھٹے مولا کا فرمان پڑھا ہے تفسیر القرآن میں. مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن میرے دادا علی کے فضائل کو سن کے صرف ہلکا سا مسکرا دے, اللہ اس مومن کو اس مسکرانے کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. آباد رہے مولا, آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ہاتھ اس ذکر کی عظمت میں بلند ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو مجھے داد دینے ہیں تو اس لیے ہاتھ بلند کرنا, نہیں. آج ہاتھ وہی بلند ہوں گے کہ جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا ہے. ہر زبان اس ذکر میں اقرار کر سکتی نہیں, آج وہی زبانیں اقرار کریں گی جن زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا. جو علی کا کھاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ علی کے ذکر میں بولے. مجھے موضوع ملا ہے بانیان کی جانب سے ولایت علی, تو اس علاقے والوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ولایت علی قرآن سے نہ سناؤں. اے اجازت سب بھائیوں. عزیزان محترم, الحمدللہ حافظ قرآن بھی. لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہاں, ہم میں برود والے نہیں درود والے ہوتے ہیں. بھجن ہم نے قرآن کو رٹا نہیں, بلکہ قرآن کو سے لیا ہے جن کے لیے قرآن قصیدے بن کے اترا. میں پہلا فکرہ کہنے لگا, علاقے والوں اگر آپ نے پہلا فکرہ اچھے انداز میں وصول کیا تو میں آیت اور اس کا ترجمہ سناؤں گا. توجہ ہے؟ اگر آپ نے یہ پہلا فکرہ ضائع کر دیا تو یہیں پہ 2 جملے مصائب کے پڑھ کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. چونکہ الحمدللہ کریم کربلا کا بڑا مطمئن اور بڑا لاڈلا سا خطیب ہے. بھائی جان نہ اپنے وقت سے زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں اور نہ ہی ایسی جگہ پڑھنے کا عادی ہوں جہاں پہ بات سننے کا ہنر نہ آتا ہوں. چونکہ الحمدللہ پورا سال میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں, کتابیں بھی پڑھتا ہوں, محنت کرتا ہوں. کس لیے؟ اپنی قوم کو پیغام دینے کے لیے. اگر میری قوم ہی خاموشی سے بیٹھی رہے گی اور مجھے ایسے دیکھتی رہے گی جیسے ڈاکٹر غور سے زخم کو دیکھتا ہے, تو میں اپنا پیغام کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے تھوڑا سا بیدار رہنا ہے, چونکہ میں آپ کی وکالت کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ وکالت کو اچھے انداز میں نہیں سنیں گے تو پیغام ادھورا رہ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. میں پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں اور اسی فکرے پہ بھائی جان مجھے اندازہ ہو جانا, ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے. پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں اور اسی فکرے پہ مجھے اندازہ ہو جانا کہ آپ کی معیار سماعت کہاں پہ ہے اور مجھے بھائی جان کہاں سے پرواز کروانا. پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں, میرے سنی شیعہ دوستوں, کون ہے علی؟ تعارف کروانے لگا ہوں تمہارے مرشد علی کا. کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ علی زینب رضوی کے نزدیک علی وہ ہے کہ علی جس مٹی کو ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چل رہے. میں نے پہلے کہا تھا ہاتھ میرے بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا, زبانیں وہی اقرار کریں گی جن زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا. جی میں پھر کہتا ہوں, کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ بزرگوں, میرا علی وہ ہے کہ جس مٹی کو علی ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے, اس مٹی سے نوح خلق ہوتا ہے, اس مٹی سے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ خلق ہوتے ہیں. یعنی میرے سنی شیعہ دوستو, یہ معیار ہو گیا علی کے ہاتھوں کا. یعنی میرا علی جس مٹی کو چھو دے اس مٹی سے انبیاء خلق ہوتے ہیں, اور جس مٹی پہ میرا علی اپنا پہلا قدم لگا دے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے نہیں جن کا علی امام ہے ہاتھ اونچے غدی کی سنت ادا کرتے ہوئے حیدری. اب آت ہے علی والے سلام, حسین والے سلام. ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا ساتھ دینا بتا رہا ہے کہ آپ آیت بھی سننا چاہ رہے ہیں اور آیت کا ترجمہ بھی سننا چاہ رہے ہیں. اب مجھے موضوع ملا ہے ولایت علی.
اور میں ولایت علی کا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں قرآن سے. اس لیے میں نے اپنے سنی شیعہ دوستوں کے سامنے سورہ یاسین کو ایک آیت کو تلاوت کی. سورہ یاسین کی ایک آیت کو تلاوت کی. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ قرآن کے دل کی دھڑکن کو تلاوت کیا، کیونکہ یاسین دل ہے قرآن کا، اور اسی دل کی دھڑکن کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کیا. کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ اللہ کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اگر آپ نے یہ ترجمہ اپنے دلوں پہ نقش کر لیا تو یقین مانیے میری مجلس پڑھنے اور آپ کی مجلس سننے کا مقصد تمام ہو جائے گا، اور ارباب ولایت کی معراج کے لیے یہ آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوگا اگر آپ نے اس آیت کے ترجمے کو اس کے حق کے مطابق سن لیا. میرے سنی شیعہ دوستو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، آیت سمجھ میں آئے گی تو میرا موضوع سمجھ میں آئے گا. اللہ اس آیت میں اولاد آدم کو، توجہ ہے، اللہ اس آیت میں اولاد آدم کو، بنی آدم کو ایک عہد یاد کروا رہا ہے. کون سا عہد؟ آیت بتاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے اولاد آدم، توجہ بھائی میری طرف دیکھنا، چونکہ اب یہ آیت کا ترجمہ سننے سے نہیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے. اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ اولاد آدم کو ایک عہد یاد کروا رہا ہے. کیا یاد کروا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے اولاد آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. کچھ لوگ میرے ساتھ بولے، باقی خاموش رہے. جو بول دیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں بولے آؤ تم بھی میری گفتگو میں شامل ہو جاؤ. بڑی سوچ میں ڈالنے والی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے اولاد آدم، تم شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی میرے سنی شیعہ دوستو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو رحمان سے عہد کرنے کے باوجود بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو ایسے لوگوں کو تلاش کر لیا جائے جو رحمان سے عہد کرنے کے باوجود بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. ہے اجازت؟ تلاش کر لیا جائے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہنا. لیکن اس سے پہلے تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دو کہ آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو شیطان کے نام کی نماز پڑھتا ہو؟ سر نہیں ہلانا، زبانوں سے اقرار ہے. کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو شیطان کے نام کا روزہ رکھتا ہو؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ آپ کے شہر سے اس نے احرام باندھا ہو اور وہ کہے کہ میں شیطان کا حج کرنے جا رہا ہوں؟ یہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی علاقے والوں معلوم ہوا کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر اجازت ہو تو وارث قرآن سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، تیرے میرے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا. چھٹے مولا کی ذات میں صلوات کی تلاوت فرما دیں. توجہ بھائی توجہ، میں بڑی محنت سے بات کر رہا ہوں. آیت کا ترجمہ یقیناً سب کے صحیفہ قلب پہ نقش ہو گیا. اب میں آیت کا نتیجہ دینے جاتا ہوں. عزیزان محترم، ایک بندہ تیرے میرے چھٹے مولا کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا مولا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. مولا کیا دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ جیسے کہ مولا نے یہ سنا، معصوم مسکرائے. جو ابھی تک نہیں بولے انہیں بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ ذوالجلال پہ مسکراہٹ آئی. امام مسکرا کر فرماتے ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا بتائیے 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 وہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ لو علاقے والوں، پہلا فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہو. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک تمام بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بول رہے ہو. مولا تمہارا بولنا قبول و منظور فرمائے، اور جس کو بولنا نہ آئے وہ محمد والے محمد کے در سے بولنے کی خیرات ضرور مانگے، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق اس ذکر میں وہی زبان بولتی ہے کہ جس پہ آل محمد راضی ہو. وہی ہاتھ بلند ہوتے ہیں کہ جن ہاتھوں پہ محمد والے محمد کی مودت کی
مہر لگی ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زبان سمیر بھائی چسکے کے لیے عطا نہیں کی بلکہ فضائل علی میں بولنے کے لیے عطا کی ہے. سر اٹھا کر سننا حلالیوں موالیوں. پوچھنے والے نے پوچھا منظر بنانا, پوچھنے والے نے پوچھا مولا بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. ولایت الہیہ کے چھٹے تاجدار مسکرا کے فرماتے ہیں من اشرکا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کانما عبد الشیطان. مولا فرماتے ہیں او بندہ خدا غور سے سن لے, جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرتا ہے گویا وہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتا. علاقہ والوں اگر یہ نعرہ میرے لیے تھا تو خدا کی قسم میں مطمئن ہوں, اگر مولا کے لیے تھا تو فیصلہ خود ہی کر لیں. نہیں میرے سنی شیعہ دوستو ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آگے آپ کی اپنی مرضی. آباد رہے بھائی علی والے سلامت رہے, حسین والے سلامت رہے, آباد رہے بھائی سلامت رہے. بہت اچھے انداز میں آپ نے اپنی امانت کو وصول کیا. اللہ کہتا ہے پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی, میں نہیں کہہ رہا معصوم فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرے گا گویا وہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرے گا. معصوم کے لفظوں کو ذرا سمجھیے. خدا کی قسم آپ عربی دان ہوتے تو اس لفظ کی فصاحت کو سمجھتے. معصوم فرماتے ہیں من اشرکا, جو بھی شرک کرے گا, جو بھی شرک کرے گا ولایت علی میں, ولایت علی میں کسی کو شریک کرے گا کر وہ اللہ کی عبادت رہا ہوگا لیکن وہ اللہ کی نہیں ہوگی بلکہ شیطان کی ہوگی. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک لفظ کہہ دو, پچھلے بھائی کی بھی اجازت ہے. اور بغض حیدر دل میں رکھ کے دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے شرک کرنے والے مشرکوں یہ مت سمجھنا یہ بغض حیدر والی نمازیں اللہ کو جا رہی ہیں. علاقے والوں یہ بغض حیدر والی نمازیں اللہ کو نہیں بلکہ شیطان کے ڈیڈی شیطان کو جا رہے ہیں. کیا بات ہے علی والے سلامت رہے, حسین والے سلامت رہے, جن کا امام ہے ہاتھ اونچے حیدری. یہ بغض حیدر والی نماز اللہ کو نہیں جا رہا. میں نہیں کہہ رہا بھائی معصوم فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بھی ولایت علی میں کسی کو شریک کرتا گویا وہ رحمان کی بلکہ شیطان کی عبادت کرتا. اب اگر جو بندہ ولایت علی میں کسی کو شریک کر لے گا کر وہ اللہ کی عبادت رہا ہو لیکن فرمان معصوم کے مطابق وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بلکہ شیطان کی عبادت کر رہا. سمیر بھائی ہمارے ہاں ہم پہ اعتراض ہوتا ہے جی یہ جو ولایت علی کا معاملہ ہے, توجہ ہے بھائی, یہ جو ولایت علی کا معاملہ ہے یہ 10, 15, 20, 25 سال سے شروع ہوا. اس سے پہلے یہ ولایت علی کا معاذ اللہ وجود ہی نہ تھا. کہتے ہیں نا لوگ تو بھائی علی زیغم رضوی شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا. جو بھی نہ بولا اس کا اپنا نصیب. کیا بات ہے علی والے سلامت, حسین والے سلامت. بھائی جان میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا. کیوں؟ چونکہ میرے پاس دلیل ہے. تم خاموش ہو جاؤ لیکن میں دلیل دے کر جاؤں گا. اور دلیل بھی ہے قرآن کی آیت. اور یہ جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ صرف بزرگوں کا نہیں بچوں کو بھی آیت آتی ہے, اس کا ترجمہ آتا ہے. کون سی آیت؟ یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سب کو آیت آتی ہے.
کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک ولی میں تمہارا اللہ ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ کو دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. ایک ولی میں تمہارا اللہ ہوں، دوسرا ولی تمہارا میرا جو رسول ہے وہ تمہارا ولی ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا تھا. 3 ولی ہیں. قرآن کی روح سے کتنے ولی؟ 3 ولی. 3 سے زیادہ کوئی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بھائی قرآن لے آؤ میرے پر، لڑنے جھگڑنے کی بات ہی کوئی، بحث کرنے کی بات ہی کوئی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 3 ولی، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب صرف شیعانی اہل سنت کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ حالت رکوع میں جس ولی نے زکوٰۃ دی اس ولی کو علی کہتے ہیں. تو اب 3 ولی کون سے ہو گئے؟ ایک اللہ ولی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، ایک رسول ولی اور ایک علی ولی. سب بولو علی ولی. میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. اب ایک لفظ کہنے لگا، اگر آپ توجہ کریں تو اس آیت میں ایک راز ہے جو راز آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کہیں پہ آیت میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو. راز بتانے لگا ہوں اس آیت میں جو چھپا ہوا، کہیں نہیں ملتا بھائی جان کہ اللہ نے کہا ہو کہ اے دنیا والوں سب سے بڑا ولی میں اللہ ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا. میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. بھائی جان کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو سب سے بڑا ولی میں اللہ، اس سے چھوٹا ولی میرا رسول، اور سب سے چھوٹا ولی علی. نہیں 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 نہیں. مل کے بھائی حیدری. حضور کہیں نہیں ملتا. جو بول دیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. اللہ کہہ رہا ہے ایک میں ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی. آیت میں میرے سنی شیعہ دوستوں کہیں نہیں ملتا. میں آج جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں، کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے یہ کہا ہو سب سے بڑا ولی میں اللہ، اس سے چھوٹا ولی میرا رسول، اور سب سے چھوٹا ولی علی. بلکہ کیا ملتا ہے؟ جیسا ولی میں اللہ. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے. جیسا ولی میں اللہ ویسا ولی محمد، جیسا ولی محمد ویسا ولی علی. نہیں 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 نہیں، میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکتا. میں آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جیسی ولایت اللہ کی واجب. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. جیسی ولایت اللہ کی واجب ویسی ولایت رسول کی واجب، اور جیسی ولایت رسول کی واجب ویسی ہی ولایت علی کی واجب. نہیں نہیں، ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے جو ابھی تک نہیں بول سکے. ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، راز بتانا چاہتا ہوں. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جہاں جہاں اس اللہ کی ولایت آئے گی، میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، جہاں جہاں اس اللہ کی ولایت آئے گی وہاں وہاں رسول کی ولایت آئے گی، اور جہاں جہاں رسول کی ولایت آئے گی وہاں وہاں نہیں. ایسے نہیں چلے گا. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں سمیر بھائی یہاں پہ میں اپنے معزز سامعین کو سمجھانے کے لیے مولا علی کی زیارت کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں ولی کی حقیقت سمجھ آئے کہ ولی کہتے کسے. کتاب کا نام مفاتیح الجنان، اس میں زیارت امیر کائنات ہے مولا علی ہے. اس کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ہے اجازت؟ چونکہ بعد میں بڑی کرنے لگا ہوں اور ماشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ یہاں سب علی والے بیٹھے ہیں اور علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا. ایک جملہ امیر کائنات کی زیارت کا. تیرے میرے 12ویں آقا امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ جناب قائم آل محمد آج بھی مسکراتے ہوئے اپنی جد علی پر سلام پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں. اب سلام سن لینا، میں سلام نہیں بھیج رہا، 12واں آقا بھیج رہا. کیا سلام بھیج رہا؟ ذرا سر اٹھائیے. کیا سلام بھیج رہا؟ امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ظل اللہ، سلام ہو اس علی پر
جو اللہ کا عکس ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. میں تحقیق مرحلوں میں لے کر رہا ہوں. بھائی میں نہیں کہہ رہا, حوالہ میں نے اس لیے دے دیا تاکہ کسی بھائی کو اعتراض کی ضرورت نہ ہو. بھائی ہم شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے, الزام تراشی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں. اس منبر پہ کھڑے ہو کے علی زیغم رضوی اپنے شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہے, ہم نے کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہا. ہم لعنت کرتے ہیں اس بندے پہ جو علی کو اللہ کہتا ہے. جی جی, ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, نہ کہ اللہ مانتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پہ جو علی کو اللہ کہتا ہے. تو میرے سنی شیعہ دوستوں ایک اور لفظ کہہ دوں, ہم ایسے بندے پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے. کیا بات ہے. اب آ کیسے علی سمجھاؤں, میں کیسے علی سمجھاؤں, علی کی اپنی مرضی ہے. اچھا, میں کیسے علی سمجھاؤں, علی کی اپنی مرضی ہے. علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے, علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے, مگر ملا کے ذہن میں آتا نہیں ہے. علی کا ہے جلی سے کیا تعلق, خدا لگتا ہے پر کہلاتا نہیں. نعرہ حیدری, ایسے نظم کا امام ہے, ہاتھ اونچے کا تیری نعرہ حیدری. کیا بات ہے. مولا علی اکبر کے صدقے میں آپ کی جوانی سلامت ہے. عزیزان محترم, میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, مولا کا سلام پڑھا ہے. سلام سب کو یاد ہو گیا. چونکہ ہماری مجالس کا مقصد شور ڈالنا نہیں, ہماری مجالس و محافل کا مقصد ہے کہ یہاں سے جب اٹھا جائے تو عقیدے کی بھی اصلاح ہو, یہاں پہ کرداروں کی اصلاح ہو. چونکہ یہ مجلس یونیورسٹی امام حسین, ہمارے نوجوان یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں گے. اب آپ کے اور میرے 12ویں آقا اپنے جد امیر کائنات مولا علی پر سلام پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ, سلام ہو اس علی پر. ایسا سفر کریں گے تو لطف آئے. سلام ہو اس علی پر جو اللہ کا عکس ہے. میں نہیں کہہ رہا بھائی, بار بار مولا کہہ رہا ہے اللہ کا کون, علی. اچھا عکس کسے کہتے ہیں, بزرگ سب جانتے ہیں. بچوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا چلو, بچے بھی غور سے سنیں چونکہ تمہارے لیے مثال دینے لگا. عکس کسے کہتے ہیں؟ یقیناً آپ گھروں میں آئینہ دیکھتے ہوں گے, جو دیکھتے ہیں مسکرا بھی دیں اور بول بھی دیں. ماشاءاللہ سب ہی دیکھتے ہیں. جو بندہ آئینہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ عکس کسے کہتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ میرے سامنے آئینہ ہے. اب بولے گا وہی جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے. میرے سامنے ہے آئینہ, میں ہوں اصل, آئینے میں ہے عکس. میں آج عکس سمجھانا چاہتا ہوں, عکس سمجھانا چاہتا ہوں. میں اصل ہوں, آئینے میں عکس ہے. اب عکس وہی کرے گا جو اصل کرے گا. میری بات کو سمجھے گا, میں تحقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہوگا. عکس وہی کرے گا جو بھائی جان اصل کرے گا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. یعنی اگر اصل اپنے ہاتھ کو جنبش دے گا تو عکس بھی دے گا. میرا ساتھ دیجیے گا. اگر اصل اپنے سر کو ہلائے گا تو عکس بھی ہلائے گا. اگر اصل اپنی ٹانگ کو ہلائے گا تو عکس بھی ہلائے گا. یعنی عکس وہ ہوتا ہے بزرگوں کہ جو اصل کرتا ہے وہی عکس کرتا ہے. جو اصل کرتا ہے وہ کرے گا. عکس ہے علی کس کا, اللہ کا. اچھا یہاں پر علماء نے 2 ترجمے کیے ہیں. یہاں پہ ذل اللہ کے زوئے لام ذل آگے اللہ, ذل اللہ. ذل اللہ کے 2 معنی کیے ہیں علماء نے. ایک ترجمہ کیا ہے اللہ کا عکس اور دوسرا کیا ہے اللہ کا سایہ. دیکھیے بھائی, ہم علی کو زیادہ نہیں منوانا چاہتے. اور بھائی علی اتنا مان لو جتنا لکھ چکے ہوئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کو زیادہ مانو. بھئی ہماری کا مجال ہم علی کو زیادہ منوائیں. اور بھئی ہم علی کو زیادہ منوا سکتے ہی نہیں. کیوں؟
کیونکہ ہم علی کو جانتے ہی نہیں۔ نہیں جو نہیں بول سکتا ان کے لیے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ختم مرتبت کی حدیث نہیں سنی؟ رسول فرماتے ہیں یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے۔ اور بھائی جب ہم علی کو جانتے ہی نہیں تو علی کو بیان کیسے کر سکتے؟ اور بھائی یہ تو رسول جو بتا گئے ہم وہی بتاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے سنی شیعہ دوستو ہم نہیں جانتے کہ یہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے سنی شیعہ دوستو ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں لو اجتمع الناس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لما خلقت النار، کہ اگر لوگ علی کی ولایت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ میرے سنی شیعہ دوستو ہم نہیں جانتے کہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے سنی شیعہ دوستو ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں ان جبرائیل ان اسرافیل ان اللوح ان القلم یقول اللہ عز وجل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی فمن داخل حسنی آمین من عذابی۔ کائنات کے رسول فرماتے توجہ کہ علی کی ولایت اور محبت اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو۔ علی کے نام سے جلتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح۔ میں بھی قدم قدم پہ علی علی کے گیت گاؤں گا، میں بھی قدم قدم پہ علی علی کے گیت گاؤں گا۔ خدا دا تم کو محشر میں پھینکے گا دوزخ میں، خدا دا تم کو محشر میں پھینکے گا دوزخ کو، اور میں یہیں پر علی کا نام لے کر تم کو جلاؤں گا۔ ہاتھ اونچے حیدری، کیا بات ہے علی علیہ السلام۔ بھائی اذان ہو رہی ہے، مجھے حکم ملا ذرا 2 منٹ اذان سن لی جائے، پھر ہم اس اذان کو بھی شروع کریں۔
محمد والے محمد کی ذات پہ بلندر صلوات. توجہ ہے عزیزہ نے بات بولی تو ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی. اب جہاں جہاں پہ وہ علی ہوگا، میرا ساتھ دیجیے گا، میں نے ایک لمحہ بھی ظاہر ہے، جہاں جہاں پہ وہ ولی ہوگا وہاں وہاں پہ رسول ولی ہوگا، اور جہاں جہاں پہ رسول ولی ہوگا وہاں وہاں پہ علی ولی ہوگا. میں آپ کو بتا رہا تھا اصل اور عکس، بات بولی تو نہیں ہے نا بھائی. عکس کسے کہتے ہیں؟ عکس وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. اب علی ہے اللہ کا عکس. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. علی ہے اللہ کا عکس. تو ایک فکرہ کہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ عرشی علی وہاں بیٹھ کر کہتا ہے میں رازق ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا، میں بہت بڑی بات کہہ گیا. وہ عرشی علی وہاں بیٹھ کر کہتا ہے میں رازق. تیرا میرا مرشد علی یہاں بیٹھ کر کہتا ہے میں رازق. چونکہ علی اللہ کا ہے عکس، علی اللہ کا ہے سایہ. اب سایہ کی بھی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. سایہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں بھائی دھوپ میں بیٹھے، ان کا سایہ وہ سامنے نظر آ رہا. یعنی جہاں جہاں اصل ہوگا، میرا ساتھ دیجیے گا بھائی، میں تک ایک مرحلوں میں لے کر داخل ہو گئے. جہاں جہاں اصل ہوگا وہاں وہاں سایہ ہوگا. اب اگر اصل اللہ جو ہے وہ کلمے میں ہے، ساتھ دیجیے گا، میں لڑائی ختم کرنا چاہتا ہوں. علی ہے اللہ کا عکس، علی ہے اللہ کا بھجن سایہ. اب سایہ وہی ہوتا ہے جہاں اصل ہوتا ہے. اب علی کا اصل ہے اللہ. علی کا اصل کون ہے؟ اللہ. اب اگر اللہ کلمے میں ہے تو اس کا سایہ کلمے میں ہے. اگر اصل اللہ جو اذان میں ہے اس کا سایہ اذان میں ہے. اگر اللہ نماز میں ہے تو اس کا سایہ علی نماز میں ہے. اور اسی روش کو حقیقت ولایت کہتے ہیں. اور میرا موضوع بھی ولایت علی فی القرآن. میں اللہ کی واجب قرار دی ہوئی ولایت کی حقیقت کو اللہ کی ہی کتاب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی یہ ولایت علی والا معاملہ جو ہے 10 15 20 سال سے شروع ہوا، اس سے پہلے ولایت علی کا معاذ اللہ وجود ہی نہ تھا. ایک فکرہ کہوں، میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا. اب اگر میرا ساتھ دیں گے تو بات مانیں گے. میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ علی کا خود فرمان ہے، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے. تیرے میرے مرشد علی فرماتے ہیں کنتو ولیوں، میں دیکھوں گا کون علی کا شیعہ بیٹھا ہے. کنتو ولیوں وآدم بین الماء والطین. علی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چڑھے گئے. میں نے پہلے کہا تھا ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا. اس وقت بھی میں ولی تھا. ولی کی ڈیفینیشن میں بتا چکا کہ ولی کون ہوتا ہے. ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی. جہاں جہاں وہ ہوگا وہاں وہاں رسول ہوگا. جہاں جہاں رسول ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. جب سے وہ ہوگا، رب جو نہ بولے مجھے دکھ ہوگا اس وقت. جب سے بھائی جان وہ ہوگا تب سے نبی ہوگا. جب سے نبی ہوگا تب سے علی ہوگا. نہیں، اب وہ کہاں کہاں ہے، وہ ولی کہاں کہاں ہے. ذرا سر اٹھانا، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور چہروں پہ مسکراہٹ لے میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب وہ ولی کہاں کہاں ہے بتا دو. دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ سورہ حمد کا آغاز کیسے کرتے ہو؟ پڑھو ذرا. الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی ہے؟ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے. کون؟ اللہ. اب جہاں جہاں وہ ہوگا
میرا ساتھ دینا بھائی، میں بہت بڑی بات کہہ گیا، گھروں میں جا کے سوچنا لی جائے گا رضوی کیا پڑھ رہا ہے۔ اور بھائی جہاں پہ وہ ہوگا وہاں پہ اس کا سایہ علی ہوگا۔ اب وہ رب العالمین ہے تو ایک لفظ کہہ دوں، جس شے کا وہ رب ہے اس شے کا میرا علی امام ہے۔ سلامت میں بھائی، میرے سنی شیعہ سے دو سلامت میں بزرگوں، جس شے کا وہ رب اس شے کا میرا علی امام ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ اب اپنے شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے علی زیغ رضوی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا علی اس وقت بھی واجب تھا۔ اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو میں فکرہ کہنے لگا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دینا تاکہ میں اپنا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ بھائی جان میرے سنی شیعہ دوستو، میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرا میں فلکی کی گردش نہ تھی۔ اب آپ بولیں گے تو بات بنے گی، میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرا میں فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برق و بارہ کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا۔ بزرگوں اب میں نہیں جانتا کہ کون اس مجلس کو سن کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، کون ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن علی زیغ رضوی ہوا کے تیز جھونکے کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے۔ اب تم جانو اور مولا جانے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے علی کی ولایت کا مسئلہ 10-15 سال سے شروع نہیں ہوا۔ میرے علی کی ولایت اس وقت بھی واجب تھی جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا، اس وقت بھی میرا علی ولی تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میرا علی اس وقت بھی واجب تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرا میں فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برق و بارہ کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، سبزگل کی رودگی نہ تھی، کنوؤں کی گہرائیاں نہ تھی، انادر کے چہچے نہ تھے، گنجوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، گوہر غلطہ کی چمک نہ تھی، سیر موزر کی دمک نہ تھی، فضاؤں میں طیور خوش روا کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخلستانوں کے مناظر نہ تھے، چاند کی چاندنی نہ تھی، ستاروں کی تبانی نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سمانی نہ تھی، نسیم صبح کے خراب نہ تھی، شبنم کی لطافت نہ تھی، رات کی گونج نہ تھی، بادل کی گرج نہ تھی، ہوا کا فراٹا نہ تھا، فضا کا سناٹا نہ تھا، صبح کا اجالا نہ تھا، چاندنی کا جالا نہ تھا، ریشم کی جلبلاہٹ نہ تھی، ہوا کی سرسراہٹ نہ تھی، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، بانسری کی دھن نہ تھی، تلوار کا لہجہ نہ تھا، سمندروں کا خروش نہ تھا، پہاڑوں کی سنجیدگی نہ تھی۔ اس وقت میرے سنی شیعہ دوستو، ہم شیعہ نے محمد والے محمد کے نزدیک فقط 3 ہی چیزیں تھی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ایسے جن کا امام ہے، ہاتھ اونچے اونچے، قدیر نعرہ حیدری۔ اب آپ ہیں بھئی علی والے سلام، حسین والے سلام، مولا آپ کو سلام۔ جی جی تپش میں بیٹھے کوئی بات نہیں۔ جب بھائی کچھ علی تھا، جب پہنچ گئے میں سلام، جب کچھ بھی نہ تھا علی تھا، اس وقت 3 ہی ولی تھے، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی اور ایک علی ولی۔ جہاں جہاں وہ ولی ہوگا وہاں وہاں رسول ہوگا، جہاں جہاں رسول ہوگا وہاں وہاں علی ولی ہوگا، چونکہ علی عکس بھی ہے اس کا، علی سایہ بھی ہے اس کا۔ اچھا آپ نے حدیث سنی ہے نا، ذکر و علی عبادت، سب نے سنی کہ علی کا ذکر سب بولو تو مزہ آئے گا، عبادت ہے۔ اگر اجازت ہو تو یہ پوری حدیث کا ترجمہ سنا دوں، چونکہ ابھی تک یہ جو حدیث ہے یہ نامکمل پڑھی جاتی ہے، ممبر پہ نامکمل پڑھی جاتی ہے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ سنی شیعہ بھائیوں کو یہ حدیث مکمل بھی سنا دوں اور اس کا ترجمہ بھی سنا دوں۔ ابھی تک یہاں تک حدیث بھائی جان پڑھی جاتی ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت، اس سے اگلا حصہ نہیں پڑھا جاتا۔
تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو پورا حصہ حدیث کا سنانا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں, توجہ بھائی میری جانب دیکھنا, بس 2 لمحے دیکھنا, میں پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ و ذکرہ ذکری. جو علم سن کے بولنا جانتا ہے علی آگے نظمی کا اس سے خطاب ہے. و ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی والی سلامت ہے جنہوں نے عربی کا لطف لے لیا میرے ساتھ, ان کو سلام. جو نہیں لے سکے آؤ تمہیں ترجمے میں شامل کر لیں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ رسول ہے جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے, جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. اگر بیٹھ جائے تو حکم الہی سے, اگر کھڑا ہو جائے تو حکم الہی سے, اگر حسنین کو کندھوں پہ سوار کر لے. اپنی مرضی سے رسول کچھ نہیں کہتا. وہی رسول کہہ رہا ہے کیا علی کا ذکر عبادت. میرے سنی شیعہ دوستو, میں نہیں کہہ رہا, رسول کہہ رہے ہیں. اور بھائی جس کا ذکر رسول عبادت سمجھتے ہیں, اگر وہی علی تیرے کلمے میں آ جائے, تیری اذانوں میں آ جائے, تیری نمازوں میں آ جائے, تو وہ پھر عبادت باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. بھائی رسول علی کا ذکر عبادت مانتے ہیں تو اللہ جانے خود رسول علی کو کیا مانتے ہیں. اور بھائی جس کا ذکر رسول کی عبادت ہو, اللہ جانے وہ علی رسول کے مطابق کیا ہو. اچھا اب پوری حدیث کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. رسول فرماتے ہیں, توجہ ہے, رسول فرماتے ہیں ذکر علی نے عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. پھر فرماتے ہیں وَذِكْرَهُ ذِكْرِ. اب بولے گا وہی جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے. رسول فرماتے ہیں وَذِكْرَهُ ذِكْرِ, بے شک علی کا ذکر میرا ذکر ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. یہ بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ رچ رہے گا. میں نے پہلے کہا تھا ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیاریت اللہ کا. رسول کیا فرماتے ہیں علی کا ذکر میرا ذکر. میرے سنی شیعہ دوستو, یہ نہیں کہہ رہے رسول کہ میرا ذکر علی کا ذکر, بلکہ کیا فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر. و ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر. و ذکر اللہ عبادت, اور اللہ کا ذکر پھر عبادت. اب اپنے سنی شیعہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے غور سے ترجمہ سن لیا. اب اگر کوئی بندہ ساری رات بیٹھ کر, جتنے نوجوان دوست بیٹھے میرا ساتھ دینا, اب اگر کوئی بندہ ساری رات بیٹھ کر تسبیح کرتا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور وہ کہے کہ رسول کا ذکر ہو گیا نہیں ہوا, ابھی جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا سمجھنے پہ. اب میں نہیں جانتا کہ کون اس مجلس کو سن کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, کون ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن علی زیغم رضوی بہتے ہوئی آبشار کے تیز پانی کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے. اب تم جانو اور مولا جانے میرے نوجوان دوست, اب اگر کوئی مومن ساری رات بیٹھ کر یہ کہتا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور وہ یہ سمجھ لے کہ رسول کا ذکر ہو گیا نہیں ہوا. اگر کوئی مومن ساری رات بیٹھ کر کہتا رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور وہ کہہ دے کہ علی کا ذکر ہو گیا, ارے بھائی نہیں ہوا. لیکن خدا کی قسم علی کا اسم اعظم ایسا ہے, جب کوئی مومن علی کا ذکر کرتا ہے نا کہ یا علی یا علی یا علی, وہ چلی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا, نبی کہتا ہے میرا بھی ہو. مل کے بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے, مل کے ہاتھ اونچے, ہائے علی. بولا ایمان نعرہ ہائے علی. مولا آپ کے عقیدوں کو سلامت کر, مولا آپ کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آج کل کے پر اشوق دور میں علی علی کر رہے ہیں, یہی سب سے بڑا جہاد ہے. آسم فرماتے ہیں جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرتا ہے,
وہ رحمان کی عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو اپنے سنی شیعہ دوستوں کو ہاتھ باندھ کر کہنا چاہتا ہوں علی کو عبادات سے نہ نکالا کرو. اگر چاہتے ہو کہ عبادات میں زینت آ جائے تو علی علی کیا کرو. اگر چاہتے ہو تمہارے کلمے کی زینت میں اضافہ ہو جائے تو کلمے میں علی لے آؤ. اگر چاہتے ہو تمہاری اذانوں میں زینت آ جائے تو اذانوں میں علی کو شامل کر لو. اگر چاہتے ہو اپنی نمازوں کو زینت بخشنا تو علی کو نماز میں شامل کر لو. کیوں؟ کیونکہ علی کو چھوڑ کے عبادتیں کرو گے تو شیطان کو جائیں گے، اور اگر علی علی کرتے رہو گے تو اللہ کو عبادتیں جائیں گے. تو کربلا سے صدائے امام سن، کربلا سے صدائے امام سن. کتنی حقیقتیں ہیں اس کے اقرار میں، کتنی حقیقتیں ہیں اس کے اقرار میں. تو کہتا ہے کہ علی کا ذکر واجب نماز نہیں ہے، تو پھر کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ سبحان اللہ. مولا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. مولا اس غم کے سوا تمہیں کوئی اور غم نہ دکھائے. دعا کے لیے کہا گیا ہے صف ازا جنہوں نے بانیان میں صف ازا بچھائی، مولا ان کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. بالخصوص موکر برادران کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. بالخصوص میرے بھائی طارق بھائی نے مجھے کہا ہے مولا ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے. اس کے بعد جتنے بھی بھائی دوست بزرگ یہاں بیٹھے جو بھی اپنی حاجات لے کر آئے مولا ان کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے تنگ دست ہیں مولا تمہاری تنگ دست دور فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا تمہاری پریشانی دور فرمائے. اور ہم سب کو ولایت علی پر ثابت قدم رکھ. بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا. اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک شام سے آئی ہوئی بیوی کو دو چار آنسوؤں کا پرسہ نہ دیا. عزیزان کوشش کیا کرو کہ مصائب میں بے احتیاطی نہ کیا. فضائل ہم نے اپنی مرضی سے سنا، مصائب ایسے سنا جیسے تیرا میرا چوتھا امام سید سجاد چاہتا. 40 سال تک یہ امام خون رویا، 40 سال تک خون روتا ہے. اللہ جانے وہ کیسا غم تھا جس کو سجاد نے خون کے آنسو رلائے. تیرا میرا مرشد خون روتا رہا، ہم کم از کم پانی تو رو سکتے ہیں. اور جو پانی بھی نہیں رو سکتا، ٹھیک ہے بعض اوقات رونا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ماتم کرنا ہائے کہنا تو ہمارے اختیار میں ہے. جو ہائے کہہ سکتا ہے وہ ہائے ضرور کہہ رہے، وہ ماتم ضرور کرے. اپنے مصائب کا آغاز ایک لفظ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں انہی لفظوں سے اندازہ لگا لوں گا کہ آپ کے دل میں قبر حسین کہاں تک بسر گئی، کتنا درد حسین رکھتے ہیں. میرے سنی شیعہ دوستوں پہلا فکرہ کہنے لگوں کہ جلدی کی مسلمانوں میں، ورنہ علی اکبر کے بعد کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا زہرا کے. جزاک الحسین، جزاک الحسین. میں نے بھی مصائب کا آغاز کیا، بعض نے ہائے کہہ دیا، بعض رو دیے، بعض نے ماتم کر لیا. مولا تمہارا رونا ماتم کرنا ہائے کہنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس غم کی سوا تمہیں کوئی اور غم نہیں. جی میں پھر پڑھتا ہوں. جلدی کی مسلمانوں، ورنہ علی اکبر کے بعد کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا زہرا کے لیے. کیوں عزادارو؟ وجہ یہ تھی جب اکبر کے سینے پہ برچی لگ گئی تھی نا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. خدا کی قسم جب آخری وقت ہے نا آقا حسین کا، تو بی بی عالیہ حسین کو سوار کر رہی ہے گھوڑے پہ ذوالجناب. ہر سوار کو، ہر شہید کو سوار کروایا ہے حسین نے، لیکن حسین واحد وہ شہید ہے جس کو خود بی بی عالیہ نے سوار کروایا. اب سوار کروانے کا رنگ کیا تھا؟ میری جانب دیکھنا جو مسائل کو سمجھنا چاہتا تھا. خدا کی قسم بی بی عالیہ جو زخمی سر والی بی بی ہے، جو ملکہ شام ہے، جب اپنے بھائی حسین کو دائیں جانب سے ذوالجناب پہ سوار کروانا چاہتی تھی تو عزادارو حسین منہ کے بل بائیں جانب گر پڑتے.
بائیں جانب سے سوار کروانا چاہتی ہے تو حسین دائیں جانب منہ کے بل گر جاتا ہے۔ جب بی بی نے پوچھا نا بھیا حسین تو بار بار کیوں گر رہا ہے؟ میں تجھے سوار کروانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب آ گئی بہن زینب، جب سے میرا بیٹا علی اکبر گیا ہے نا تب سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی کی مسلمانوں، ورنہ علی اکبر کے بعد کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا زہرا کے۔ ایک فرمان میرے ذہن میں آ گیا، وہ فرمان آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فرمان اس بی بی کا ہے جس بی بی کا سر آج بھی زخمی ہے، اور یہ فرمان سنانے کے بعد بزرگوں یہ مسائل پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے، چونکہ فرمان ہی کچھ ایسا ہے۔ اجازت ہے تو میں سنوں فرمان پڑھوں؟ بی بی عالیہ فرماتی کہ ہمارے ذاکر کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کریں۔ جنہوں نے سمجھ کے آئے کہ بی بی تری ہائی قبر کر، میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کریں۔ کسی مومنہ نے پوچھا بی بی کیوں نہ پڑھا کرے؟ بی بی تڑپ کر فرماتی ہے مومنہ تجھے پتہ نہیں ہمیں علی اکبر کتنا پیارا ہے؟ جب ذاکر کوئی خطیب علامہ وائز علی اکبر کے مصائب پڑھتا اور کوئی مومن سن کے مصائب تہائی نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، تو مجھے عالیہ کا دل دکھتا ہے۔ میں رو رو کے کہتی ہوں وہ دنیا والوں تمہیں کیا خبر، ہمیں علی اکبر کو پالا کیسے تھا، ظالم نے زین سے گرایا کیسے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مولا تمہارا ہے کہنا ماتم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اس غم کے سوا تمہیں کوئی اور غم نہ دکھائے۔ میرے سنی شیعہ دوستو 300 سال ہو گئے تقریباً آقا حسین کی زری پہ اس شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھنے پہ پابندی، جنہوں نے سمجھ کے آئے کہتے ہیں بی بی تیرا ہے قبول کر۔ 300 سال ہو گئے، جو نیچے دیکھ رہے نیاز مولا میری جانب دیکھو تاکہ میں تمہیں مصائب سمجھا سکوں۔ تقریباً 300 سال ہونے والے ہیں مولا حسین کی زری پہ اس شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھنے پہ پابندی۔ اب سوال کرو یہ پابندی لگائی کس نے؟ عزاداروں اس پابندی کو لگانے والی وہی بی بی ہے جس بی بی کا آج بھی پہلو زخمی ہے، اور وہ بی بی دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی، یعنی کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پابندی لگائی۔ سوال کرو کب لگائی؟ عزاداروں ایک ہمارے مذہب شیعہ کے مشہور عالم دین گزرے جن کا نام سید محمد مہدی بحر العلوم ہوتا ہے، اکثر پڑھنے والے شیخ محمد مہدی پڑھ گئے تھے، شیخ محمد مہدی نے سید محمد مہدی بحر العلوم، بہت بڑا نام تھا ان کا، 35 سے زائد شاگرد تھے، اور ہر شاگرد اپنے اپنے وقت کا بہت بڑا عالم گزرا۔ علامہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے خطیب بھی تھے۔ عزاداروں ایک دفعہ اسی عالم دین کو حرم حسین میں مجلس پڑھنے کا موقع ملا، اور علامہ نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا شہادت علی اکبر، جو بھی ہائی نہ کہہ سکا اس کا اپنا مقدر۔ علامہ نے اپنی مجلس کا جو موضوع رکھا وہ رکھا شہادت علی اکبر۔ اب منظر بنانا مولا حسین کی زری سامنے ہے، سامنے منبر لگا ہوا حرم میں سے ہے، علامہ اس پر بیٹھ کر شہادت علی اکبر پڑھ رہے ہیں۔ منظر بن گیا تو قبر تک عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عزادار علامہ مصائب پڑھتے پڑھتے جب روانے میں ان لفظوں پہ آئے کہ ایک ظالم نے نیزہ مار کر علی اکبر کو زین سے زمین پر گرا دیا، اب یہ لفظ کہنے تھے کہ جیسے آپ نے ہائے کہا ہے نا، آپ سے 100 گنا زیادہ وہاں پہ لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، آہا بکا کرنا شروع کیا۔ علامہ نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ ماتم کر رہے ہیں، علامہ ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ جب سب مومنین سمجھ گئے نا دوبارہ پرسہ دینے لگ گئے، علامہ نے پھر اپنے مصائب کا آغاز کیا۔ عزاداروں جیسے ہی مصائب کا آغاز کیا نا، جو خدام تھے حرم کی خادمین تھے وہ بھاگتے ہوئے علامہ کے پاس آئے، آواز بلند کر کے کہتے ہیں یا بحر العلوم انزل المنبر۔ جنہوں نے سمجھ کے آئے کہتے ہیں بی بی تیرا ہائی قبول سے، یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر۔ اب بحر العلوم ممبر سے نیچے آ جائے، جو مصائب کا عاشق بیٹھا ہے، جو سمجھ کے ماتم کرنا جانتا ہے، ان ماتمیوں کے لیے ایک لفظ کہنے لگا۔ خدام نے آ کر کیا کہا؟ یا بحر العلوم انزل المنبر، بحر العلوم ممبر سے نیچے آ جائیے۔
علامہ نے جلال میں آ کے ان کی طرف دیکھا، آواز بلند کر کے کہتے تم جانتے نہیں میں کتنا بڑا عالم دین، تم میری توہین نہ کرو، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ خود ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں سرکار ہمیں صحیح اور غلط کا تو نہیں پتا، جو ماتم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لفظ کہنے لگا سرکار ہمیں صحیح اور غلط کا تو نہیں پتا، لیکن جب سے آپ نے علی اکبر کے مصائب پڑھنے شروع کیے ہیں نا، اس وقت سے ذریعے حسین سے تازہ خون جاری ہے، جس کا سینہ نہیں دکھتا وہ ماتم ضرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بڑی مقبولیت والی مجلس۔ مرنا مارنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے درد کربلا پہنچ جائے، میرے سنی شیعہ بھائیوں تک پیغام کربلا پہنچ جائے۔ عزیزانو علامہ نے جب زری کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ زری سے تازہ خون جاری۔ اب میری جانب دیکھنا، منظر بنا لینا، اگر منظر بن گیا تو قبر تک عبادت کے لیے کافی ہو۔ عزیزانو علامہ نے امامہ اتارا نہیں بلکہ پکڑ کے زمین پر پھینکا، سب سے پہلے اپنے سینے کا ماتم کیا، اپنے منہ کا ماتم کیا، اپنے سروں کا ماتم کیا، اتنا ماتم کیا علامہ نے، علامہ کو غش آیا، علامہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، شاگردوں نے اٹھا کر گھر لے کر آئے، علامہ کو بستر پر لٹا دیا، علامہ سو گئے۔ اب میں نہیں جانتا کون روتے روتے تھک گیا ہے، کون پرسہ دینے کی نیت سے آیا ہے، لیکن جتنے علی اکبر کے ماتم میں بیٹھے ہو تمہارے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں، جس کا سینہ نہیں دکھتا وہ ہاتھوں کو اٹھائے سینے پہ مار کے کہے ہائے علی اکبر ہمیں تیری غربت کا بڑا ارمان ہے۔ عزادارو علامہ گھر آ کر سو گئے۔ عالم خواب میں علامہ نے کیا دیکھا؟ منظر بنانا، عالم خواب میں علامہ نے کیا دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے او بیٹا مہدی خبردار، آج کے بعد حسین کی زری پہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ آواز آئی بی بی کیوں نہ پڑھنا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ آواز آئی تو نے غلط نہیں کہا، لیکن جب سے تو نے حسین کی زری کے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑے ہیں نا، اس وقت سے جنت میں زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی، ماتم کر لینا جس کا سینہ نہیں دکھتا، بی بی عالیہ نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے او بھیا حسین مجھے اس بات کا جواب تو دے کہ ہم نے علی اکبر کو نیزوں کے لیے پالا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔